عمران خان خود کو ہمیشہ پاکستان کے مسیحا کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر ہر وقت کسی نہ کسی بحران کا شکار رہتے ہیں۔ پچھلے طویل دہائیوں کے اندر ان کے سفر کا اگر آپ جائزہ لیں تو کبھی وہ سیاسی تنازعات کا شکار رہتے ہیں، کبھی وہ معاشی تنازعات کا شکار رہتے ہیں، کبھی وہ ذاتی تنازعات کا شکار رہتے ہیں، اور اب ایک شرعی تنازع کا بھی شکار ہو گئے۔ عمران خان ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر کے یہاں پر اسٹیبلٹی لانی ہے، لیکن ان کی اپنی ذاتی سیاسی معاشی زندگی اس اسٹیبلٹی سے بہت دور آپ کو نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ کرکٹ جو ان کی وجہ شہرت ہے اور جس کا وہ اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، اس کی تمام اچیومنٹس کے اوپر بھی بال ٹیمپرنگ کے گہرے بادل چھائے رہے، اور ابھی تک وہ وضاحتیں دیتے ہیں جب بھی کبھی کبھار وہ بات کرتے ہیں پرائیویٹ محفل کے اندر، کہ ان کے جو لیٹ ان سوئنگر ہوتے تھے جس کی وہ بڑی دھوم تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی وکٹیں لی، اس کی وجہ کیا تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ عمران خان کی کوئی خاص صلاحیت نہیں تھی، لیکن بنیادی طور پر ریگ مال تھا۔ تو یہ وہ تنازع ہیں جو عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن اب جو تنازع سامنے آیا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایس ٹی ایچ کا مزاج اور میری تمام صحافت جو ہے وہ ذاتی معاملات سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتی، اور جو نکاح کا معاملہ ہے اور جو شادی کا معاملہ ہے، جو خاندان کا معاملہ ہے، لوگ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کیا کرتے ہیں، اس سے تو بالکل ہی اجتناب برتنا چاہیے، نہ اس کو تجزیاتی احاطے میں لانا چاہیے، نہ ہی اس کے اوپر رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے بہرحال عمران خان اپنے ذاتی معاملات کو خود تنازعات کی صورت میں پیش کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے نجی معاملات جو دوسرے سیاستدان تمام میڈیا کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں، اس کو انہوں نے ہر پبلک ڈومین کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ جو موجودہ معاملہ اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی اگر آپ پہلی شادی کو لے لیں بطور کیس اسٹڈی، تو جمائمہ صاحبہ کے ساتھ شادی ظاہر ہے سیلیبریٹیز کی شادی تھی تو اس کے اوپر بڑا فوکس ہوا، لیکن اس کے بعد جمائمہ کا مسلمان ہو جانا، پھر اس مسلمان ہو جانے کے عمل کو عمران خان نے انٹرویوز کے ذریعے اس کا اجاگر کرنا، پھر بتانا کہ کیسے انہوں نے ایک غیر مسلم خاتون کو اسلام قبول کروایا اور کیسے ایک مغربی لڑکی کو مشرقی لڑکی میں کنورٹ کر دیا، اور پھر کیسے انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، اور کیسے دنیا کے جو دل فریب نظاروں سے محظوظ ہونے والے لوگ تھے ان کو مساجد کی طرف اور قرآن کی طرف مائل کیا تاکہ آخرت کی ان کو فکر ہو۔ یہ تمام پبلک ڈومین کے اندر وہ ڈسکس کرتے رہے، انٹرویوز اس کے اوپر دیتے رہے۔ اس شادی کا کیا ہوا اس کے بحث کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں۔ پھر ریحام خان صاحبہ کی جو شادی ہوئی ان کے ساتھ، اس کا جو پبلک ڈسپلے بنایا گیا وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے حالات بنے، جو نجی معاملات سے دور کی بات آپ کو لگتی ہے، پرے کی بات لگتی ہے، جب لوگ خود اپنے نجی معاملات کو انٹرویوز کے ذریعے آپ شہ سرخیوں کی زینت بنوائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ نجی معاملہ نہیں رہتا، پھر آپ کی مرضی اور منشا کے ساتھ یہ تمام معاملات پبلک ڈومین میں بنتے ہیں۔ تو وہ انٹرویوز کے اندر محبت کرنے والے جوڑے کی طرح باتیں کرنا، اس سے کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ذاتی معاملے کو کیسے پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں۔ پھر جب ان کی شادی ہوئی، اس شادی سے پہلے جو ماحول بنایا گیا، آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے اندر عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر اپنی طرف سے انقلاب لاتے ہوئے جب انہوں نے یہ بیان دیا تو ان کے برابر میں کھڑے ہوئے شیخ رشید جیسے شخص کو بھی حیرانی ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان نے کتنی بڑی بات کی ہوگی کہ شیخ رشید بھی حیران اور تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ایک خاص بات ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے نیا پاکستان بن جائے، اس لیے تاکہ میں شادی کر لوں۔ پھر جب شادی کے دن قریب آئے تو عمران خان نے ان تمام معاملات کو پبلک ڈومین میں رکھا۔ شادی والے دن اور اس کے بعد تک دیر تک کیمرے ان کے گھر کے اندر گھسے رہے، وہاں سے وہ انٹرویو دیتے رہے، اور اس کے بعد شادی ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بہت رومانوی تصور بنایا اور بتایا دنیا کو کیسے ریحام خان جیسی روحانی شخصیت ان کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتی تھی، اور کس طرح ان کی زندگی تبدیل ہوگی۔ پھر اس شادی کا کیا ہوا، وہ کیسے ختم ہوئی، یہ ایک علیحدہ قصہ، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ پھر بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کا جب معاملہ سامنے آیا تو پہلے اس کو وہ ڈینائی کرتے رہے،
جب ایک چینل کے اوپر یہ خبر چلی تو وہاں پر اس وقت بشریٰ بی بی کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے آ کے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس خبر کو، اور لعنت ملامت کی ان لوگوں کو، ان لوگوں کی جو رپورٹنگ ہے اس کو بدترین کردار کشی قرار دیا۔ بشریٰ بی بی کا بیٹا ٹی وی چینل پر آیا اور اس نے بتایا کہ کیسے یہ بالکل غلط خبر ہے، پھر وہ خبر صحیح ثابت ہو گئی۔ تو پھر بشریٰ بی بی کے معاملے کے اوپر جو تنازع کھڑا ہوا تھا اس کو دبا دیا گیا، پھر بشریٰ بی بی کو ایک خاص انداز سے پروجیکٹ کیا گیا، اس کو بڑی روحانی شخصیت قرار دیا گیا اور بتایا گیا کیسے علم اور جو روحانیت کے تمام تر اوصاف ہیں وہ ان کے اندر پنہا ہے، اور وہ اس کا ایک مجسمہ ہے تمام نیکی کا اور تمام آپ سمجھیں اچھائی کا، اور کیسے وہ عمران خان کو روحانی طور پر سیراب کرتی ہیں اور عمران خان کو روحانی طور پر وہ گائیڈ کرتی ہیں۔ ایک باقاعدہ امیج بنایا گیا، سب کچھ میڈیا کے اندر ہو رہا تھا۔ تو بارہا یہ کہا گیا کہ آپ ذاتی معاملات کو نہ لے کے سامنے آئیں، لیکن عمران خان نے اجتناب نہیں برتا، اور ابھی جو ایک اور ان کا معاملہ ہے ان کی مبینہ بیٹی کا، وہ بھی کورٹ کیسز کے اندر ہے۔ تو عمران خان کے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو پبلک ڈومین میں لانے کی اپنی تاریخ انفارچونیٹلی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، وہ خود ایسے معاملات کو پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں، لیکن اب وہ خود نہیں لے کے آئے، یہ معاملہ ان کے نکاح خان نے سامنے رکھا ہے۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے ایفیڈیوٹ ہے جس کے اندر ان کا نکاح خان بتا رہا ہے کہ کیسے عمران خان کی بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح خوانی کی جو تقریب تھی اس کے اندر ان کو ری ایشور کیا گیا تھا کہ وہ تمام شرعی معاملات جو ہیں وہ طے ہیں، ان کی عدت کا معاملہ بھی طے ہے، تو انہوں نے ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ پھر اسی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ نکاح خان آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے عمران خان نے خود ان سے بعد میں رابطہ کیا اور بتایا کہ جو پہلا نکاح تھا اس وقت بشریٰ کی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی اور ان کو دوبارہ نکاح کروانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نکاح خان کے اس ایفیڈیوٹ کے مطابق انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھوایا، اور پھر اس نکاح خان کا یہ بھی بیان ہے کہ جو پہلا نکاح تھا وہ درست نہیں تھا، وہ غیر شرعی تھا۔ اب یہ عدالت کے اندر معاملہ گیا ہوا ہے۔ پھر اس نکاح خان نے یہ بھی کہا جی کہ جب یہ شخص میرے پاس آیا حنیف، جس نے درخواست دی ہے کورٹ کے اندر، تو یہ میرا پرانا جاننے والا ہے، میں نے اسے ذکر کیا، تو اس نے یہ تمام معاملات کے اوپر اسے کورٹ سے رجوع کیا، اور اب انہوں نے بیان جمع کروا دیا اور یہ فکس بھی کر دیا گیا، میرے خیال میں 19 اپریل کو اس کے اوپر جو ہے مزید کارروائی ہوگی۔ اب ہے تو یہ ذاتی معاملہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ذاتی معاملے میں جو کہ نکاح انوالو ہے، جو کہ ذاتی معاملے، شادی جیسے ذاتی معاملے کی بھی ایک انتہائی ذاتی قسم ہے، اسی وجہ سے گواہان کے علاوہ اور جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کے علاوہ اور بہت ہی کلوز ترین فیملی ممبران کے علاوہ اس تقریب کے اندر عموماً لوگ شرکت نہیں کرتے، نہ ہی اس کے اوپر رائے دیتے ہیں۔ نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کے آئیڈینٹی کارڈ سے بھی زیادہ ایک ذاتی دستاویز ہے، اور وہ کبھی پبلک ڈومین کے اندر آپ اس کو نہیں لے کے آتے۔ لیکن آپ دیکھیں جس انداز سے اب یہ تنازع سامنے آیا ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر بھی بدقسمتی سے جو سب سے مجھے پریشان کن بات نظر آئی اس بیان حلفی میں وہ یہ کہ نکاح خان کے بیان کے مطابق عمران خان نے پہلا نکاح جو نکاح خان کے بیان کے مطابق درست نہیں تھا، اور نکاح خان کے بیان کے مطابق عمران خان کو علم تھا، بشریٰ کو بھی علم تھا کہ وہ درست نہیں ہے، اس کو کرنے کی اجلت کیا تھی، ضرورت کیا تھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اجلت اور ضرورت یہ تھی کہ عمران خان کا خیال تھا کہ اگر یہ نکاح ایک خاص ڈیٹ سے پہلے ہو جائے تو وہ پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ اب عمران خان کی زندگی میں تاریخوں کی، کیلنڈرز کی، کالے رنگ کی، پیلے پٹکوں کی، بکریوں کے گوشت کی اور مرغیوں کی قربانی کی، یہ جو 3-4 سال میں ان کی زندگی کے اندر نئی انویژن آئی ہے، اس کی وجہ سے پہلے بھی معاملات کافی خراب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب آپ نے کب وزٹ کرنا ہے، وہاں پر اتر کر آپ نے جوتے پہننے ہیں نہیں پہننے ہیں، آپ نے ننگے پاؤں چلنا ہے، پانی کا اگر سمندر کی صورت میں ہے، دریا کی صورت میں، آپ نے کب اس کو پار کرنا ہے، پھر ساتھ اس کے کہ جنازوں میں شرکت نہ کرنا۔ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہاں پر کہا جی کہ جب یہ احتجاج کر رہے ہیں تو میں نے احتجاج میں شرکت نہیں کرنی، اپنے دوستوں کے جنازوں پر نہیں جاتے، اور صبح کس وقت
آپ نے اٹھ کے سورج کے رخ آپ نے منہ کب کرنا ہے اور چاند کے رخ آپ نے منہ کب کرنا ہے، اور اس قسم کی عجیب و غریب باتیں. ان کا تعلق ذاتی فیصلوں سے نہیں ہے، ریاستی امور سے بھی تھا اور حکومتی فیصلوں کے ساتھ تھا. اور اب ہمیں یہ نکاح خاں بتا رہا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان نے ان کو بتایا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ان کو پرائم منسٹر بننا تھا کسی کے پیشین گوئی کے مطابق، لہٰذا ان کو نکاح کرنا پڑا. اب اس سے زیادہ پریشان کن اور دل کو دکھا دینے والی بات ہو نہیں سکتی کہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر عمران خان نے واقعی یہ بات کی ہے اور نکاح خان کا ایفیڈیوٹ درست ہے، جو کہ بادی نظر میں درستی ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر عمران خان کا یہ بیان کہ ان کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے اور وہ تو سب سے ایک نفس مطمئنہ ہے اور ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تو قوم کی خدمت میں گھلے جاتے ہیں اور روزانہ سوچتے ہیں قوم کا اور روتے ہیں، دل ان کا پسیجتا ہے قوم کے غموں کے اوپر، پھر ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ باہر نکلتے ہیں، وہ تو جہاد پر ہیں اور اس میں ان کا ذاتی معاملہ انوالو نہیں ہے. لیکن نکاح خاں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے نکاح اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر بننے کی ایک پیشین گوئی کی گئی تھی. اب یہ کیس بھی لگا ہوا ہے اور عمران خان کا ذاتی معاملہ بھی ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان کے ذاتی معاملات سیاست کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا نکاح خاں، ان کا پہلا نکاح، ان کا دوسرا نکاح، ان کے نکاح کرنے کی وجوہات اور جو مدت بیچ میں گزری، جو پہلے مبینہ نکاح کے بعد اور دوسرے نکاح کے درمیان اس مدت کا حساب یہ آسانی سے جانے والا نہیں ہے. یہ ٹیرین وائٹ کی طرح ان کا پیچھا کرتا رہے گا اور عمران خان تمام تر دانش مندی جو ہمیں وہ سکھاتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے ذاتی معاملات کو، چاہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو یا نکاح کا معاملہ ہو، اس کو درست نہیں کر پاتے. اور ان کی یہ زندگی میں خواہش رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے جو اعمال ہیں یا ان کی جو حرکات ہیں وہ اچھے الفاظ کے پردے میں کہیں چھپ جائیں. لیکن اب نکاح خان نے جو ایک نیا مسئلہ اجاگر کر دیا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے. اور پرانی تاریخ جو ہے ان کی وہ یہی رہی ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں کیا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وقت ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے.